بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر 62 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دعوتی واقعات، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس طرح اسلام قبول کیا اور دعوت دین کے لیے کیا کوششیں فرمائیں، اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دعوتی کردار کے حوالے سے تفصیل پڑھی تھی، اور آخر میں ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ، اور پھر اس کے بعد ان کی جو دعوت اسلام کے لیے کاوشیں تھیں اور جو جدوجہد تھی اس کے حوالے سے تفصیل پڑھی تھی کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ دعوتی کام شروع کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ بھی انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، تو وہ اپنے قبیلے کے رئیس تھے، سردار تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنے پورے قبیلے کی طرف سے بیعت کر لو، تو انہوں نے اپنے پورے قبیلے کی طرف سے بیعت کر لی اور دعوت کا کام مسلسل کرتے رہے۔ چنانچہ ان کا جو قبیلہ تھا وہ پورا قبیلہ جو ہے وہ مشرف با اسلام ہوا۔ انہوں نے جو دعوت دین کا کام کیا، مختلف مراحل میں ان کا پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ جو دعوت کا انہوں نے زبردست کام کیا تھا اس کی بدولت ان کا پورا قبیلہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ اسی طرح حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشہور شاعر تھے۔ مکہ میں انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ ان کے قبول اسلام کا واقعہ بھی جو ہے وہ بڑا ایمان افروز ہے، لیکن اس واقعے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے قبیلے میں زبردست دین کا کام کیا ہے، بہت ہی بہترین طریقے سے دعوت چلائی، اور ان کا پورا قبیلہ جو ہے وہ مختلف مراحل میں مسلمان ہو گیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ تشریف لائے تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ اپنے قبیلے میں بھی دعوت کا کام کرو، ان کو بھی اسلام کی دعوت دو۔ انہوں نے اپنے قبیلے میں دعوت چلائی، جس کے نتیجے میں ان کا قبیلہ جو ہے وہ اسلام سے روشناس ہوا، اور اسلام کی تعلیمات کو انہوں نے سمجھا، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبول اسلام کا واقعہ ہے وہ بھی جو ہے وہ بڑا نمایاں واقعہ ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی جو دعوت دین کے لیے کاوشیں تھیں، جو ان کی کوششیں تھیں، وہ بھی بڑی ایمان افروز ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے میں واپس جا کر ان کو جو ہے وہ دعوت دی، تو اسی وقت آدھا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، یعنی ان کی پہلی دعوت پر ہی آدھا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ قبیلے کے جو باقی افراد تھے انہوں نے جو ہے وہ یہ شرط لگائی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنے ایمان کا اقرار کریں گے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو ہجرت کے بعد بنو غفار کا جو باقی قبیلہ تھا، آدھا قبیلہ تو اسی وقت مسلمان ہو گیا تھا ان کی دعوت پہ، لیکن باقی جو آدھا قبیلہ تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد مشرف با اسلام ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے جو دعوتی واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ انہوں نے جب نجاشی کو اسلام کی دعوت دی، جب مدینہ سے پہلے جب ہجرت حبشہ کا موقع تھا، جو پہلی ہجرت حبشہ ہوئی ہے، اس میں حضرت جعفر بن ابی طالب بھی تھے، جو حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔
انہوں نے جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور جب حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی تو اس وقت جو وہاں کا بادشاہ تھا نجاشی، اس کو جو ہے انہوں نے دین کی دعوت دی۔ واقعہ جو ہے وہ تفصیلی واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ قریش نے شاہ نجاشی کو جو ہے وہ مسلمانوں کی شکایت لگائی، انہوں نے جو ہے وہ دربار میں طلب کیا، تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا، اور اس میں ان کو جو ہے وہ بڑے مؤثر انداز سے اور بڑے جامع انداز سے جو ہے وہ دعوت پیش کی۔ جب انہوں نے جو ہے وہ دعوت پیش کی تو ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ نجاشی جو تھا وہ ان سے بہت متاثر ہوا، اور اس نے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہی شاہ حبشہ جو ہے نجاشی، اسی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا فرمائی تھی۔ تو یہ جو پہلی ہجرت ہے، ہجرت حبشہ، اس کے موقع پر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دعوتی کوشش ہے، جو ایک مؤثر اور جامع انداز میں انہوں نے شاہ نجاشی جو ایک بادشاہ تھا اس کے سامنے رکھی، اس سے بھی جو ہے وہ صحابہ کرام کی دعوتی جدوجہد اور کاوش کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح ہجرت سے پہلے یعنی مدینہ ہجرت سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی بنا کر جو ہے وہ مدینہ بھیجا، وہاں جا کر جو ہے وہ ان سے کہا کہ دین کا کام کریں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں۔ تو حضرت جو ہے وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مدینہ تشریف لے گئے، اور انہوں نے وہاں جا کر جو اسلامی تعلیمات ہیں، اسلامی عقائد ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر جو اسلامی احکامات ہیں ان کی طرف لوگوں کو بلایا۔ چنانچہ جو اوس اور خزرج کے سردار تھے، جو بڑے قبیلے تھے مدینہ کے، وہ اسلام لے آئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے متاثر ہو کر۔ ان کو یہ بڑی زبردست کامیابی ملی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہاں کے قبائل کے جو بڑے سردار تھے اور اہم شخصیتیں جو تھیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد تقریباً وہاں کے جو دیگر قبائل تھے انہوں نے بھی پھر اسلام قبول کر لیا تھا، اور سبھی قبیلے جو ہے تقریباً وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوس و خزرج کو دعوت کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ اتنا عالی شان اور فضیلت والا کام ہے یہ دعوت کا کام جو ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تیری وجہ سے ایک شخص کو ہدایت کرے تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کسی ایک شخص کو ہدایت مل جانا یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ سرخ اونٹ تمہیں ملے۔ سرخ اونٹ جو ہے یہ عرب کے اندر بڑے جو ہے وہ بڑا مال سمجھا جاتا تھا، اور بڑے قیمتی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کو جو ہے وہ یہ اس سے تشبیہ دے کر فرمایا کہ وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ زیادہ معنی رکھتا ہے، اور اس سے سرخ اونٹوں سے بھی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ ایک شخص کی ہدایت ہے۔ یہ ایک مسلم کی روایت ہے، اور اس کا ایک ٹکڑا یہاں پہ میں نے ذکر کیا ہے، باقی پوری روایت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ خیبر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقابلے کے لیے بھیجا، تو اس وقت جہاں پر ان کو مقابلے کے لیے آگے بھیج رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ اگر تیری وجہ سے ایک شخص کو ہدایت مل جاتی ہے تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اتنی مالیت والی چیز سے بھی جو کہ عرب کے اندر اس وقت بہت ہی اہم سمجھے جاتے تھے، بہت ہی ان کی قدر تھی کیونکہ بہترین مال ہوا کرتا تھا یہ، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہتر ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ مسلم ہی کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہاں پر میں نے ذکر کیا ہے، بلکہ ترجمہ مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہدایت کی طرف دعوت دینے والے کو ہدایت کی اتباع کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی کہ جو ہدایت کی طرف دعوت دے رہا ہے، جب اس ہدایت پر کوئی عمل کرے گا، جب اس کے پر کوئی جو ہے وہ چلے گا،
تو چلنے والے کے ثواب کے برابر اس ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے، ہدایت کی طرف دعوت دینے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ بھی ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہدایت کی جو پیروی کرنے والا ہوتا ہے اس کے برابر ہدایت کی طرف دعوت دینے والے کو ثواب ملے گا، لیکن اس ہدایت پر چلنے والے کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی جو ہے وہ کسی گمراہی کی طرف دعوت دے رہا ہے تو اس کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا کہ ان لوگوں نے جن کو اس نے دعوت دی اس کو گمراہی کی پیروی کی، یعنی گمراہی برے کام پر چلنے والے کو جتنا گناہ ملتا ہے اتنا ہی اس کو بھی گناہ ملے گا جو کہ گمراہی کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ گمراہی کی پیروی کرنے والے کا جو گناہ ہے اس کے گناہ میں کمی نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ جو گمراہی کی دعوت دینے والا ہے اس کو بھی اس کا جو ہے وہ گناہ مل رہا ہے، تو اس کے گناہ میں کمی ہو جائے ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح جب کوئی ہدایت کی طرف دعوت دینے والے کو ثواب دیا جاتا ہے اتباع کرنے والے یا ہدایت کی پیروی کرنے والے کے برابر، تو ہدایت کی پیروی کرنے والے کے ثواب میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ اتنا فضیلت والا اور اتنا اہمیت والا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ دعوت دینے والے کو بھی اس پر چلنے والے کے برابر ہی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی جو ہے وہ ساری زندگیاں لگا دیں اور جو ہے وہ دعوت دین کے اہم ترین فریضے کی ادائیگی میں انہوں نے جو ہے وہ تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے، تمام تر جو ہے وہ اپنی ضروریات کو ترک کر کے انہوں نے دعوت دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا اور ایک عملی نمونہ بن کر دکھایا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے صحابہ کرام کے جو دعوتی واقعات ہیں ان کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ ہمارے اگلے سبق کا عنوان ہوگا صحابیات کا دعوتی کردار، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جس طرح دعوتی کردار ادا کیا، اس طرح صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہن نے بھی جو ہے وہ دعوت دین کے اندر بھرپور جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تو ان کا جو دعوتی کردار تھا اس کے بارے میں ہم اگلے سبق میں تفصیل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔